اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ فارج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ 1441 ہجری ذی الحج کا مہینہ، یہ 1441 ہجری کا آخری مہینہ ہے۔ بہت جلد آغاز محرم ہونے والا ہے اور 1442 ہجری شروع ہونے والی ہے، اور اس مہینے کے اس سال کے اختتام کی آخری عید یقیناً ہم سب جانتے ہیں، یہ عید بھی عید قرار پائی با زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو مباہلہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہماری کتب میں، مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی کتب میں بہت زیادہ باتیں لکھی ہیں اس کی تائید میں اور اس کی حقیقت میں، جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی دلیل میں برادران اہل سنت نے بھی گفتگو کی ہے، اور کیا بات ہے کس خوبصورت انداز سے گفتگو کی ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے مباہلہ میں لفظ مباہلہ کے جو معنی اور مرادات لیے گئے ہیں میں تھوڑی سی اس پہ گفتگو کر لوں تاکہ بات آسانی سے آپ تک پہنچ جائے۔ مباہلہ کا معنی ہے اہل کے وزن پر، یعنی مادہ بہل یعنی آزاد کرنے کے، اور کسی چیز سے قید و بند اٹھانے کو کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی میں جب ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر نفرین کرنا تاکہ جو باطل پر ہے اس پر اللہ کا عذاب ہو، اور جو حق پر ہے اسے پہچانا جائے، کسی کی ہلاکت کی نیت سے بد دعا کرنا۔ اور جب ہم اس کا عمومی مفہوم دیکھیں اس میں یہ ہے کہ دو مد مقابل آپس میں یوں دعا کریں، اگر تم حق پر ہو اور میں باطل پر ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو تو اللہ تجھے ہلاک کرے، پھر یہی بات دوسرا فریق کہے۔ یہ عمومی مفہوم لیا جاتا ہے مباہلے کا۔ اور یہ واقعہ نہ صرف حقانیت کو ثابت کرتا ہے بلکہ آپ کے ساتھ آنے والی ہستیوں کی فضیلت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ واقعہ معمولی نہیں، جو ہو چکا ہے یہ واقعہ مباہلہ، یہ کوئی معمولی نہیں، واقعہ مباہلہ کوئی معمولی نہیں۔ اور اسی ضمن میں جب صاحبان محققین نے اس پہ تحقیق کی، انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی، میں چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائیں، کہ مباہلہ کی یہ صورت شاید قابل از عرب روایت رواج پذیر نہ تھی۔ ایک ایسا راستہ ہے جو 100% جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان اور دعوت کی صداقت کا پتہ دیتا ہے، 100%۔ نمبر 2، پھر عرفہ فرماتے ہیں یہ مسلم ہے کہ ایسے میدان کا رخ کرنا بہت خطرناک ہے، ایسی جگہ کا رخ کرنا بہت خطرناک ہے، خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اگر دعوت دینے والے کی دعا قبول نہ ہو اور مخالفین کو ملنے والی سزا کا اثر واضح نہ ہو تو نتیجہ دعوت دینے والے کی رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، یعنی اس میں اثر ہی نہ ہو۔ دیکھیں بات گھر کی گھر ہوتی ہے، بیٹھک کی بیٹھک کی ہوتی ہے، میدان کی بات میدان کی ہوتی ہے، جیسا کہ غدیر کی بات میدان کی بات ہے، مباہلے کی بات میدان کی بات ہے، یہ اندر کی بات نہیں ہے۔ یعنی میدان کی بات کو کہہ سکتے ہیں ایسی بات جس میں چھپے رہ جانے کی کوئی کسی قسم کی کوئی موجودی نہ ہو، کسر، یعنی وہ چھپ ہی نہیں سکتا، ایسی واضح اور روشن دلیل۔ تو کیا کہتے ہیں یہ مسلم ہے کہ ایسے میدان کا رخ کرنا بہت خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اگر دعوت دینے والے کی دعا قبول نہ ہوئی اور مخالفین کو ملنے والی سزا کا اثر واضح نہ ہوا، دعا قبول ہوگی تو سزا ملے گی، اثر واضح نہ ہوا تو نتیجہ دعوت دینے والے کی رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بڑا اہم معاملہ۔ پھر یہاں تک لکھا ہے جب مباہلہ کی دعوت دی گئی تو نجران کے عیسائیوں کے نمائندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مہلت چاہی تاکہ اس بارے میں سوچ بچار کریں اور اس سلسلے میں اپنے بزرگوں سے مشورہ کریں۔ مشورے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے مابین یہ طے پایا، اب طے پایا جانے والا جو ایک ان کے مابین نجران والے لوگوں کے مابین جو طے پائے وہ بڑا باکمال ہے۔
میں کہتا ہوں کیا بات ہے، کمال کر گئے. کہتے ہیں یہ طے پایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شور و غل کے ساتھ یا داد و فریاد لے کر آئیں، مباہلہ کے لیے آئیں تو ڈرا نہ جائے، مباہلہ کیا جائے. اگر اس کیفیت میں سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، اگر شور و غل کے ساتھ آئیں، اگر داد و فریاد یعنی روتے پیٹتے یا فریاد کرتے ہوئے ہیں تو مباہلہ ضرور کیا جائے. اور اس طرح کہ ان کے آنے میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں. اور اگر وہ محدود افراد کے ساتھ آئیں، چند افراد کے ساتھ آئیں، کیونکہ جو سچا ہوتا ہے اس کو مجمع ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سچا ہمیشہ سچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے. اگر وہ چند افراد کے ساتھ ہے، محدود افراد کے ساتھ ہے، بہت قریبی افراد کے ساتھ آئے تو یا اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے آئیں تو پھر اس میں مباہلہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں کوشش کیجئے گا مباہلہ نہ کیجئے گا اگر سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بچوں کو لے کر پہنچیں، کیونکہ یہ معاملہ انہوں نے کہا بہت خطرناک ہے. طے شدہ پروگرام کے مطابق میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب جانتے ہیں کن کو ساتھ لے کے گئے تھے. میں وہ آیت جس میں واضح طور پہ اچھا یہ پہلے میں گزارش کرتا جاؤں کہ 24 ذی الحج 9 ہجری 631 عیسوی کا یہ واقعہ ہے. اب قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چنانچہ اب آپ کو علم پہنچنے کے بعد، اور بریکٹ میں یہاں لکھا ہے علماء نے، اور وہی پہنچنے کے بعد جو بھی اس کے بارے میں آپ سے کٹ حجتی کرے تو کہہ دیجئے ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو بلا لیں، پھر التجا کریں گے، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہو. یہ تھی وہ آیت جس سے انکار کرنا ممکن نہیں. مگر قابل غور اور قابل فخر بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے اپنے نفس کو جو قرار دیا وہ کون ہستی ہے؟ یقیناً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جو قرار دیا ہے وہ کون ہستی ہیں؟ پاک حسنین کریمین نورین نیرین شریفین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ شہزادے. اور اپنی مستور کس کو قرار دیا ہے؟ نساءنا، جمع کا صیغہ ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ایک شہزادی کو ساتھ لے کے جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نساءنا کے مطابق یہ شہزادی، یہ مخدوم عالمین، یہ ملکہ کونین، یہ ام ابیہ، یہ محمد کی لاڈلی، یہ محمد کا وہ لقب اور شرف پانے والی کہ جو سرکار نے ام ابیہ کے طور پر ان کو عطا فرمایا تھا، یہ وہ شہزادی جن کو ساتھ لے کر سرکار میدان میں تشریف لے گئے. اب اہل سنت مفسرین، میں ضروری سمجھتا ہوں ان کا تذکرہ کرنا. سیرت ابن اسحاق میں بڑی مشہور کتاب ہے سیرت ابن اسحاق، اور تفسیر ابن کثیر بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے مباہلہ. یہ دعوت فکر ہے، پڑھ کے دیکھ لیجئے. اہل سنت مفسرین میں زمخشری، فخر رازی، بیضاوی نے کہا ہے ابناءنا سے مراد، ابناءنا سے مراد پاک حسن علیہ السلام اور پاک حسین علیہ السلام، یہ دو شہزادے ابناءنا. اور نساءنا سے مراد سید کائنات مخدوم عالمین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. اور انفسنا سے مراد امیر کائنات شہنشاہ ممکنات علیہ السلام. یعنی وہ چار ہستیاں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر پنجتن آل ابا یا اصحاب کو تشکیل دیتے ہیں، یہ وہ چار ہستیاں ہیں، اور پانچویں سرکار خود ہی ہے. زمخشری اور فخر رازی کے مطابق اس آیت کے بعد ان کی تعظیم اور ان کی طہارت پر تصریح و تاکید کے لیے نازل ہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بعد میں نازل ہوئی. یہ لکھتے ہیں علماء. اب پادری کیا کہتے ہیں آنے والے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کس انداز میں یہ مقدس و مطہر کائنات کا شاہی خاندان، رائل فیملی آف دا ورلڈ، آل محمد کا خاندان، صحیح خاندان، شاہی خاندان کس انداز میں چلا. پاک حسین بادشاہ گود میں ہے، پاک حسن 7 انگلی پکڑ کے ہیں، سرکار کے بالکل کمر کے پیچھے شہزادی کونین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ہیں، اور شہزادی کے پیچھے یہ علی علیہ السلام ہے. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا. کبھی بھی کوئی مرد اپنی عورت کے پیچھے نہیں چلتا، اپنی زوجہ کے پیچھے نہیں چلتا. یہاں معاملہ کچھ اس طرح کا تھا.
امیر کائنات شہنشاہ ممکنات علیہ الصلوۃ والسلام کا شہزادی کے پیچھے چلنا، بڑی خوبصورت اور عرفان نے یہاں باتیں لکھی ہیں. بہت ساری باتوں میں صرف ایک بات بتانا چاہوں گا. شہزادی کو آگے محمد کا حجاب، پیچھے امیر کائنات کا حجاب، اور خود ہیں اللہ کا حجاب. شہزادی حجاب میں ہیں، یعنی کس انداز میں جا رہی ہیں. اور دوسرا، یا علی بادشاہ شہزادی کے قدموں پہ قدم رکھ کے شہزادی کے قدموں کے نشان مٹاتے آ رہے ہیں. اس شہزادی کی فضیلت ممکن ہی نہیں ہے ہم بیان کر سکیں. یہ انشاءاللہ شہزادی کا وارث جب آئے گا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام خود آ کے شہزادی کونین کی فضیلت بیان فرمائیں گے. اب پادری نے کہا، روایت میں ہے کہ آنے والے کون ہیں، تعارف کرایا گیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ ان کے 2 لخت جگر بیٹے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں. اب یہاں پادری ایک بات کرتا ہے بڑی کمال. وہ کہتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو اس طرح مباہلے کے لیے نہ آتے. اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں تو 1 سال گزرنے سے پہلے ایک نصرانی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا. کتنا عاقل لوگ ہیں، کتنا سمجھدار لوگ ہیں، کتنے عارف، میں تو کہوں گا عارف لوگ ہیں کہ انہوں نے ان ذوات مقدسہ کے آنے پر فیصلہ جو انہوں نے، میں نے جو پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کیا، فیصلہ جو بڑا خوبصورت کیا تھا، اگر مجمع رش لے کے آئے تو پھر یقین کر لینا کہ ہم نے مباہلہ کرنا ہی کرنا. اور اگر یہ محدود افراد لے کے آئے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ سچے کو مجمع اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سچے کو اپنی بات منوانے کے لیے چند سچے ہی کافی ہوتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ پادری یہاں تک کہتا ہے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا جائے، وہ اکھاڑ دیا جائے گا. بس مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا. پھر عرض کیا، اے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کیجئے، ہمارے ساتھ مصالحت کیجئے. بہت سارے راز اور اسی سرکار کے میدان مباہلہ میں تشریف لے کے آنا، اور سرکار کا اس انداز میں تشریف لے کے آنا. اور اس سے پہلے سرکار کا، اچھا یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں، یہ بھی کتب میں لکھا ہے کہ سرکار نے 1 رات پہلے اعلان کروا دیا تھا کل جانا ہے ہم نے سچ کے لیے، سچ کی حقیقت کو کائنات پہ آشکار کرنے کے لیے سچوں کو لے کے جانا ہے ہم نے، ساتھ مباہلہ کرنا ہے ہم نے. تو مباہلے میں وہی جا سکتا ہے جو سچا ہو، اور سچا وہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو. سرکار کے ساتھ جانے والے یہ شہزادی، یہ شہزادے، یہ دلیل تھی اس بات کی. اور یہاں ایک اور بات میں چھوٹی سی عرض کرتا جاؤں، پھر میں آتا ہوں اگلی بات پہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مقدر و مطہر شاہی خاندان کو، شاہی خاندان کے مالک کا ساتھ لے کے جانا دلیل ہے اس بات کی، کیونکہ اس آیت کے آخر میں ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. واضح فرمانا چاہتے تھے صرف مجھ محمد کے مقابلے میں آنے والا جھوٹا نہیں، میرے ساتھ جو بھی ہیں ان کے مقابلے میں آنے والا بھی کاذب ہے، جھوٹا ہے. واضح فرمانا چاہتے تھے سرکار، اور اس انداز سے سرکار نے واضح فرمایا. اور اس ضمن میں جب مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے، ہارون عباسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کی، آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں کہ ہم نبی کی نسل سے ہیں، حالانکہ نبی کی تو کوئی نسل نہیں، کیونکہ نسل تو بیٹے سے چلتی ہے. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی اولاد ہے. مولا نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار نے سورہ انعام کی آیت پڑھی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. سرکار نے پوری آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آیت کا ترجمہ میں سنانے لگا ہوں. ہم نے عطا کیے انہیں اسحاق اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے راستہ دکھایا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور اس طرح ہم صلہ دیتے ہیں نیک اعمال رکھنے والوں کو. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو سب صالحین اور نیکوکاروں میں سے تھے. سرکار نے جب یہ آیت پڑھی فرمایا بتا عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ ہارون نے کہا ان کا کوئی باپ نہیں. امام نے فرمایا خداوند متعال نے مریم کے ذریعے انہیں انبیاء کی نسل سے ملحق کر دیا، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ تو نہیں ہے،
جناب مریم سلام اللہ علیہا کے ذریعے انبیاء کی نسل سے ملحق فرمایا، اور ہمیں بھی ہماری والدہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ملحق فرمایا۔ کافی ہے یا اور بتاؤں؟ سرکار فرماتے ہیں کافی ہے مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور بتاؤں؟ آیت مباہلہ تلاوت فرمائی سرکار نے، فرمایا اور فرمایا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے نصارہ کے ساتھ مباہلہ کے لیے علی ابن ابی طالب سیدہ کونین پاک حسنین کے سوا کسی اور کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ سرکار فرماتے کسی نے نہیں کہا۔ آیت یہ پڑھ کے پھر دور آیا مولا والی خراسان علی رضا علیہ السلام کا۔ سرکار نے جب مامون نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا تھا فضیلت امیر المومنین کی قرآن میں دلیل کیا ہے، مولا رضا علیہ السلام فرماتے مباہلہ میں، اور پھر آیت مباہلہ تلاوت فرمائی۔ امیر المومنین کی دلیل قرآن میں موجود ہے، سرکار نے آیت مباہلہ تلاوت فرمائی۔ فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں کو بلوایا۔ آیت میں نسانہ کی مصداق شہزادی کونین مخدوم عالمین ہماری پاک دادی کو بلوایا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، اور اللہ کے حکم کے مطابق انفسنا کے مصداق امیر کائنات جو رسول خدا کے نفس اور آپ کی جان بھی ہیں ان کو بلوایا، اور ثابت ہوا کہ کوئی بھی مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات سے زیادہ جلیل القدر اور افضل نہیں ہے، بس کسی کو بھی رسول خدا کے نفس اور جان سے بہتر نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہاں تک پہنچی تو مامون نے کہا اب نانا کے سیغہ کو جمع میں بیان کیا، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ صرف 2 بیٹوں کو لائے، نسانہ میں بھی جمع کا سیغہ صرف 1 بیٹی کو لائے۔ پس یہ کیوں نہیں کہ انفسس کو بلوانے سے مراد رسول اکرم کی خود اپنی ذات ہو؟ یہ مامون کہتا ہے اس صورت میں جو فضیلت آپ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بیان کی ہے وہ خود بخود تو ختم ہو جائے گی۔ اب مولا نے فرمایا یہ درست نہیں۔ اب کمال فصاحت و بلاغت دیکھیے گا، کیا کمال چھپا ہے۔ مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ درست نہیں، کیونکہ دعوت دینے والا اور بلوانے والا اپنی ذات کو نہیں بلکہ دوسروں کو بلواتا ہے، اور آخر حکم دینے والے کی طرح جو اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو امر کرتا ہے اور حکم دیتا ہے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کے وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوا کسی اور مرد کو نہیں بلوایا، جس سے ثابت ہوتا ہے علی وہی نفس ہیں جو کتاب اللہ میں اللہ کا مقصود اور مطلوب ہیں، اور اس کے حکم کو خدا نے قرآن میں قرار دیا ہے۔ کیا خوبصورت جواب مولا رضا علیہ السلام نے دیا۔ تو اسی ضمن میں بہت کچھ لکھا گیا ہے مباہلے میں۔ میں ایک لبنان کے مشہور عیسائی محقق دانشور لکھاری جارج جرداق جس نے حضرت علی علیہ السلام کی سیرت پر ندائے عدالت انسانی نامی مشہور کتاب لکھی۔ میں نے معصوم کی بات بتائیے، اب میں اس کی دلیل میں ایک بات اور، انہوں نے جو کتاب لکھی جرداق کے مطابق جب اس نے کتاب کو مکمل کیا تو کوئی بھی مسلمان اس کو پبلش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، راضی نہیں تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں میں بے چین ہو کر لبنان کے ایک چرچ میں چلا گیا جہاں ایک عیسائی بشپ نے میری بے چینی کی وجہ پوچھی اور مجھے ایک تھیلی میں رقم دے کر کتاب چھاپنے کا کہا۔ جب یہ کتاب چھپ گئی لبنان سمیت دنیا بھر میں اس سے منافع حاصل ہوا، تو میں نے بشپ کو رقم تھیلی میں بند کر کے شکریہ کے ساتھ واپس کرنا چاہی، لیکن بشپ نے جواب میں کہا اس میں شکریہ اور احسان کی کوئی بات نہیں، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان احسانوں کا ایک معمولی سا شکریہ ادا کیا ہے۔ جرداق کہتا ہے اور جب حضرت علی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن گئے تو آپ نے تمام اقلیتوں بشمول عیسائیوں کے نمائندوں کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ مجھ علی کے دور میں تم اقلیتوں کو تمام تر اقلیتی حقوق اور تحفظ حاصل رہے گا۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے وصی امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور خلافت اقلیتوں بالخصوص عیسائیوں کے ساتھ مثالی ترین دور تھا، جس میں اقلیتوں بالخصوص عیسائیوں کے خلاف کہیں بھی نہ ظلم ہوا نہ جبر ہوا۔ اس لیے بشپ نے علی کے احسان کا معمولی شکریہ ادا کیا، اور وہ کہتا ہے جار بجتاک جا کر کہ یہ رقم غریبوں میں بانٹ دو۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا اپنے کلمہ گو سے ہٹ کر یہ لوگ
اس بات کی ادائیگی میں خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں. کیا کمال الفاظ ہے. ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہم یا علی کا معمولی سا شکریہ ادا کرنے کے، ان کے احسانوں کے بدلے قابل ہو جائیں. اب اس گھر کے احسان جس کو سمجھ آ گئے وہ تو شکریہ کا انداز اس انداز سے کرتا ہے، وہ تو شکریہ کا اظہار اس انداز سے کرتا ہے جس کو یہ سمجھ آ جائے. اور جس کو یہ نہ سمجھ آئے پھر وہ ساری زندگی سفر کرتا ہی رہتا ہے. دیکھو اتنی چھوٹی سی دنیا میں، چھوٹی سی زندگی میں، چھوٹے سے لائف ٹائم میں میرا تو ایک مشورہ ہے جو ماشاءاللہ صاحبان سمجھ چکے ہو، جو مباحثہ کی اس حقیقتوں کو، غدیر کی ان حقیقتوں کو جانتے ہو، اس گھر عطر کی محبت سے لبریز ہو، تو کیا بات ہے. جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہو، ایک چھوٹا سا کلیہ دینے لگا ہوں آج، ابھی تک دیا نہیں. کوشش کرو اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے رجوع کرو، توسل کرو، بجائے اس کے وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. توسل کرو، اللہ سے عرض کرو. رات کو وضو کر کے عرضی کرتے ہوئے بستر پر سو جاؤ، پروردگار ہمیں حق کی طرف رہنمائی، اگر ہم حق پہ ہیں تو احسان فرما، ہماری پھر بھی شفقت کے ساتھ، کریمی کے ساتھ ہمیں تائید فرما، اور اگر کہیں ہم تھوڑے سے حق کے ساتھ، حق سے دور ہیں، ہمیں حق سے ملا دے. ضرور کہو. اور جتنا بھی دنیا کہے بھی تم بڑے مسلمان ہو اور تم بڑے مومن ہو، تم یہ ہو، ان کا کچھ نہیں بنتا، ان چیزوں سے کچھ نہیں بنتا. اپنے رب سے پوچھو، اپنے رب کی بارگاہ گڑ گڑا کے عرض کرو، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو. رب کی طرف سے اس کی تائید آتی ہے تو 100 بسم اللہ، 100 بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ، اسی کو لے کے سفر کرتے رہو. اور اگر اس کی تائید نہیں آتی تو پھر بات آگے کی لازمی حق کی تہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. تو ضرور میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، بڑا اہم ہے. میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا، کافی عرصے پرانی بات ہے. ایک باریک شخصیت ملے، موبائل کا پروگرام ہے تو میں ایک دعوت فکر چونکہ دے رہا ہوں اپنے مکتب اہل بیت کے اس پلیٹ فارم سے، آل محمد کے چاہنے والوں کی طرف سے ایک چھوٹا سا میں دعوت نامہ دینا چاہ رہا ہوں اس واقعے کے ذریعے. میں مجلس پڑھنے گیا، ایک ماشاءاللہ بڑے باریش بزرگ تشریف فرما تھے، مکتب اہل سنت سے ان کا تعلق تھا، مسلک اہل سنت سے. اور میری ایک عادت ہے، میری ایک طبیعت ہے، میرا ایک مزاج ہے، میں نے آج بھی اور آج سے پہلے بھی ایک ذہن بنایا اور ہمیشہ کہا ہے مخلوق خدا کو موقع دینا چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے. کیونکہ کربلا مجھے سکھاتی ہے کہ کل کو جس کی تم مخالفت کرتے ہو، کل کو وہی ہور بن گیا تو تم کیا کرو گے ظہور امام پہ. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہیں عارف شخصیت ہوں جو صرف اپنی ذات کو ہائی لائٹ نہ کر رہے ہوں، جو خالصتاً اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوں، یا متوجہ ہوں یا لوگوں کو متوجہ کروں. میں ضرور کوشش کرتا ہوں میری ان سے ملاقات ہو. تو ان صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں نے 40 سال عبادت کی. اب دیکھیں میری داڑھی سفید ہو گئی، میں نے 40 سال عبادت کرتا رہا مصلی پہ. میرا نفس بڑا خوش تھا، مجھے لوگ بھی نمازی کہتے تھے، حاجی صاحب کہتے تھے، نمازی، حج بھی کیا الحمدللہ، روزے بھی میں نے زندگی میں نہیں چھوڑے جب مجھے شعور آ گیا. لیکن ایک بات مجھے کھٹکتی رہتی تھی، اندر سے میرے ضمیر کی آواز آتی رہتی تھی کہ جو تو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ اس کی دنیا میں تائید تو لے لے، تصدیق تو کرا لے. کہتے اسی ضمن میں نے کچھ دنوں کا پروگرام بنایا، میں پہاڑ پہ ٹاپ پہ چلا گیا، وہاں جا کے میں نے اپنے رب سے عرضی کی، گزارش کی، پروردگار یقیناً میرا اندر مجھے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں غلط نہیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی اپنے اندر رکھتا ہوں. پروردگار تیری ذات ہی اس حوالے سے تصدیق کرے گی، احسان فرما. میں اگر ٹھیک ہوں تائید فرما، اگر میں کہیں پیچھے ہوں میری مدد فرما. اور مجھے اس حبیب کے صدقے، جس حبیب کے صدقے تو نے یہ کائنات خلق کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے صدقے مجھے دنیا میں ہی حق تک مکمل طور پر پہنچا دے. اچھا کہتے میں چلا گیا عبادت کے لیے، میں پہاڑ پہ چڑھ گیا کافی دن. کہتے میرا دنیا سے کچھ عرصے کے لیے میں نے یہی پلان کیا جب تک میرے اوپر کرم نہیں ہوگا، یہ دنیا کیا ہے، کون ہے، یہ بچے ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ سب چھوڑ جائیں گے. یہ سارے ایسے وقت پاس کرنے کے لیے یا وقت پاس کروانے کے لیے یہ سارے تعلق میں ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، کرتا رہوں گا، اللہ کا حکم ہے. لیکن کچھ عرصہ میں نے ان سے تعلق توڑنا ہے. میں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے صدقے میں نے اللہ سے کرم خاص لینا ہے. کہتے میں چلا گیا، آنکھوں میں آنسو جا رہے تھے، میں سلام کرتا ہوں ان کو، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہتا میں جب گیا اور میں وہاں ریاضت کرنے لگا، میں نمازیں نفلیں میں ساری پڑھنے لگا، نماز شب پڑھنے لگا.
اور رو رو کے کہنے لگا پروردگار میں دنیا میں ہی یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں دل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں دوسروں کی تعریفوں پہ نہیں زندہ رہنا چاہتا، احسان فرما۔ کہتے ہیں اتنے دن بعد مجھے ایک ہستی کی زیارت ہوئی، سبزہ میں تشریف فرما ہے، میں نے سلام کیا، انہوں نے شفقت فرمائی، انہوں نے میرے اوپر شفقت فرمائی کہ چلو تو نے، یہ ان کا جواب ہے، چلو تو نے حق کی تلاش کے لیے کم از کم کوشش تو کی، ہمیں اچھا لگا تیرا حق کی تلاش کے لیے کوشش کرنا۔ اور کہتے ہیں کچھ میرے اوپر انہوں نے شفقتیں فرمائی، وہ کہتے ہیں مجھے، انہوں نے کہا میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ میرے لیے، میں نے کہا جی بسم اللہ، میں نے کہا کوئی خاص پیغام؟ کہتے ہیں ہاں۔ انہوں نے فرمایا اس پچھلے ہفتے میں روئے زمین پر 60,000 بندہ دنیا سے گیا ہے، مختلف مسالک جو تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان میں 60,000 بندہ دنیا سے گیا ہے۔ آگے کہتے سرکار نے ٹھنڈی آہ بھر کے فرمایا ان میں سے ایک بندہ بھی ایمان پہ نہیں مرا۔ بس ایک چھوٹی سی بات تھی، مباہلے کا پروگرام تھا، آگے ماشاءاللہ مجالس کی مصروفیات ہو جائیں گی، میں نے کہا چلیں آپ سے کوئی چھوٹی سی ایک دل کی بات کر لیں، اور ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ ہدایت کا سبب بن جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو اس پلیٹ فارم سے، اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے مسلسل ہدایت کی طرف متوجہ کرانے کی کوشش کر، ہدایت آنی ادھر سے ہے، صرف متوجہ کرا رہے، یاد دہانی، جسٹ ریمائنڈر، یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ کہیں ہم بھولے ہیں، یا ہم ایک دوسرے کو ہمت دلا رہے ہیں، آگے بڑھیے، سفر کیجئے، گھبرائیے نہیں، اپنی کریکٹر بلڈنگ کیجئے، اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم کیجئے، پازیٹیوٹی لائیے، اللہ کی رضا پہ، اللہ کے رسول کی رضا پہ رہنے کی کوشش کیجئے، اس وقت کو قلیل وقت سمجھیے، اس زندگی کو چھوٹی زندگی سمجھیے، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد تخلیق ادھورا نہ رہ جائے، کیونکہ کوئی بھی کاریگر کسی چیز کو بناتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ پروردگار نے ہمیں دنیا میں عیاشی کے لیے نہیں بنایا، پروردگار نے ہمیں دنیا میں جھگڑے کے لیے نہیں بنایا، لڑائی کے لیے نہیں بنایا، پروردگار نے ہمیں یہاں ایک دوسرے کی غیبتوں کے لیے نہیں بنایا، پروردگار نے ہمیں یہاں ایک دوسرے کے عیب نکالنے کے لیے نہیں بنایا، پروردگار نے یہاں ہمیں ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کے لیے نہیں بنایا۔ مقصد تخلیق سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ شاید ہم بھی اس وقت سرخرو ہو سکیں جب ہر دور میں ہر نبی اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرائے گا، اچھوں کا تعارف کرائے گا، جناب آدم، جناب زکریا، جناب نوح، جناب یحییٰ، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ہر نبی کرائے گا۔ تو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دل چاہے گا میں بھی اپنے اچھے اور سچوں کا تعارف کراؤں۔ تو کیا ہم اس معیار پہ ہیں کہ سرکار فخر سے کہیں یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، آپ کے دور کے بھی اچھے تھے، آپ نے اپنے دور کے اچھوں کا محشر میں تعارف کرایا، اب میں اپنے دور کے اچھوں کا تعارف کرانے لگا ہوں۔ نکاح کا وہی جملہ ہے نا، نسل بڑھاؤ، نکاح کرو تاکہ میں باقی امتوں پر فخر کروں۔ غور طلب بات ہے، نسل بڑھا کے 10 بچے پیدا کر کے، کوئی چور ہو، کوئی ڈکیت ہو، کوئی کس کام میں الجھا ہو، کوئی باپ بھی فخر کے ساتھ نہیں کہتا بچے 2 ہوں، بچے لائق ہوں، بچے نیک ہوں، باپ فخر سے کہتا ہے دیکھو میرے 2 ہیں، کمال ہیں۔ اور جس کے پوچھو نا 10 بچے ہیں، ابھی کیا کتنے بچے ہیں، وہ سر چھپاتا ہے، بتانے کی ہمت نہیں کرتا۔ کہیں یہ نہ ہو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے سرکار کو یہ نہ محسوس ہو میں رحمت العالمین تھا، انہوں نے میری رحمیت سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کو ایک وقت ملا، پھر یہی ہوگا۔ قرآن جس طرح ہمیں کہتا ہے کہ بعد میں صرف کاش رہ جائے گا، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، اور اس وقت کاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، بس اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، دعا کا وقت ہے، ہاتھ بلند کیجئے پروردگار کی بارگاہ، اس خوبصورت موقع پر، اس عید مباہلہ کے موقع پر، اس پاک خاندان کی سچائی کی، صداقت کی، اس عظیم دلیل کے موقع پر، اس گھر اختر کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت کے موقع پر، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مباہلہ جیتنے کے موقع پر، آئیے ہم سب دعا مانگتے ہیں۔ پروردگار سب سے پہلے اس امت میں اتحاد و اتفاق کی برکت کو قائم فرما، اس امت کو آپس میں ایک ہو کے اپنا مقصد تخلیق سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس امت کے دکھوں کو دور فرما، اس امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اس امت کی ٹینشنوں کو دور فرما، پروردگار اس امت کے جو بیماریاں ہیں، مسئلے ہیں، اس کو دور فرما۔ کس کے صدقے؟ اس حجت کے صدقے، جس حجت کے صدقے یہ زمین و آسمان قائم ہے، امام مہدی
اجل اللہ فارج شریف، ان کے صدقے امت کے دکھ دور فرما، امت کے غم دور فرما، امت کی ٹینشنیں دور فرما، امت کی بے برکتی دور فرما۔ اس روئے زمین پر برکت ہی برکت ہو، رحم ہی رحم ہو، شفقت ہی شفقت ہو، بجائے اس کے کہ ہم سب لوگ آگے والی جنت کا طلبگار اور انتظار کر رہے ہیں، اس روئے زمین کو ہم جنت بنا دیں۔ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے پروردگار ہم اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہیں کہ کوئی کسی سے خوف نہ کھائے، کسی کو کسی سے ڈر نہ ہو، سب خوبصورت انداز سے عملوں کے حوالے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہترین موقع ہے اور ہم سب کی دعا ہے روئے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث، غدیر کا وارث، موبائلے کا وارث اللہ کرے امام زمان امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کا ظہور جلدی ہو، تمام مسلمانان عالم مومنین کرام کی آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں، وہ خوبصورت دور جلدی آئے، سب کو دیکھنا نصیب ہو، اور ہمارے ورثہ جو خصوصاً دنیا سے چلے گئے وہ کفن جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں، سرکار کے لشکر میں شامل ہوں، اور اللہ کرے وقت جلدی آئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پروردگار آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ فرج۔